میں مفتی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ مفتی صاحب کافر کون ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے گا مفتی صاحب، صرف آپ سے بات ہے. اسکرین پر 3 لوگ نظر آ رہے ہیں، اس میں سے 2 اسکرین میں 3 لوگ نظر آ رہے ہیں، اس میں سے 2 لوگ ماشاءاللہ مومن ہیں اور ایک ہماری معلومات کے مطابق کافر ہے. ہاں جی جی بولیے صاحب. ویسے 3 نہیں، میرے کو تو 2 آئی ڈی اور 2 ویسے آپ ہی کی آئی ڈی 4 نہیں ہے. ہاں وہ ایک میری آڈیو ہے اور ویڈیو ہے، تو اسکرین میں 3 ہی بندے ہیں، 2 ماشاءاللہ مومن ہیں اور ایک ہماری معلومات کے مطابق کافر ہے، آگے کا پتہ نہیں. جی جی بھائی ہو گیا کلیئر؟ تو کافر مطلب کہ وہی تو میں کافر کی کافر کی بات سننا چاہتا ہوں. کافر کون ہوتا ہے؟ اپنی آواز سنیں، کافر کی بات پتہ چل جائے گی. آپ خود اپنی ضمیر کی آواز سنیں، وہی تو کافر کی آواز ہے. یا تو سر آپ کے سائڈ پرابلم ہے؟ نہیں، پرابلم آپ ہی کی سائڈ ہے، ہر اعتبار سے پرابلم آپ ہی کی سائڈ ہے، آواز کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی. کافر کی سائڈ ہی پرابلم دیکھیں ہوتی ہے ہر اعتبار. اور کیا، یہی مسئلہ ہے، پرابلم تو کافری کی سائڈ ہونی ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسلام میں یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں اسلام میں یقین رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں میں، لیکن ہر ریلیجن کا احترام کرتا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ احترام کرنا کوئی چیز نہیں ہے، احترام کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اسلام میں یقین رکھنا، جس کو ہم تسلیم کرنا ہے، وہ آپ نہیں رکھتے ہیں. لہذا جو بھی اسلام میں جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، جو ایمان نہیں رکھتا، اس کو ہم کافر بولتے ہیں. ہم آپ کے مذہب، جو بھی آپ کا مذہب ہوگا، ہم اس کے اعتبار سے کافر ہیں بائی دا وے، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں. آپ ہمیں دن رات کافر کہتے رہو. ان کے یہاں ٹرم ناستک کا، یعنی کہ ان کے مذہب کے اعتبار سے ہم لوگ ناستک ہیں. کافر کون ہے؟ عاصم صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب سے ایک بات ہے. میں نے بتا دیا آلریڈی، میں نے بتا دیا ہے کہ کافر ہماری آواز میرے تک نہیں پہنچی، تب میں پوچھ رہا ہوں ایک بار پھر دوبارہ سے مفتی صاحب آپ سے علم میں اپنا اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ ایک کام کریں کہ جب آپ سن لیجیے، آپ چونکہ آپ کی طرف سے وہ ہے، اس کا کنیکشن کا ایشو ہے، آپ اس سے اسٹریم سے نکلیں گے اور یہ والا حصہ پیچھے کر کے سنیں گے نا، تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. میں آلریڈی جواب دے چکا ہوں، آپ نے سنا نہیں ہے. چلو پھر میں ایک بار پوچھ لیتا ہوں، کفر کیا ہے؟ خدا کا انکار کرنا اور خدا کی بات کو تسلیم نہ کرنا، یہ کفر ہے. ارے یار بڑا مسئلہ ہو رہا ہے بھائی، سے بات کرتے ہوئے. بہت لیک ہو رہی ہے آواز، تقریباً 10 سیکنڈ لیک ہو رہی ہے. اور میں ایک ہی خدا پہ وشواس رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کے اکارڈنگ نہیں بولتا رسول اور وہ، تو کیا میں کفر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ جی بھائی آپ کفر کر رہے ہیں. میں نے اسی لیے تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جیسے ہی آپ نے سوال کیا اسی وقت کہہ دیا تھا، آپ ہی کی مثال کو بنا سامنے رکھ کر کہہ دیا تھا. تو ہمارے یہاں پر بھی مفتی صاحب اگر ایک گاڈ میں ماننے والے ہیں تو پھر مطلب کہ ہم جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکیں گے. ہمارا طریقہ الگ ہے، وے آف پریئر الگ ہے، پوجا پدھتی الگ ہے، تو کیا ہم جا ہی نہیں سکیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں بھائی، اگر آپ جنت میں بلیو ہی نہیں کرتے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو تو جنت میں بلیو نہیں کرنا نا، آپ کے یہاں تو ری انکارنیشن ہے، تو آپ کو ٹینشن کس بات کی؟ یہ تو سب ایک ہی کی کریشن ہے نا، کریٹر تو کوئی ایک ہی ہوگا، یا تو وہ آپ ٹھیک ہے، سمجھیں گے یا میں وہ ٹھیک ہے. آپ سمجھوں گا. اپنے کریٹر کو، آپ اپنے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کریٹر نے ہمیں جو پوجا کا طریقہ بتایا ہے وہی ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے جو نظام زندگی دیا وہی ٹھیک ہے، اور آپ کے اعتبار سے آپ کا جو نظام زندگی ہے وہ ری انکارنیشن ہے، کہ آپ مریں گے اور اپنے کرم کی بنیاد پر اگلا جنم آپ کو ملے گا. ہمارے اور ہم آپ کے نزدیک غلط ہے، ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک جنت اور جہنم کا تصور ہے، تو جو تصور آپ کے اعتبار سے ہمارے یہاں غلط ہے، تو آپ کو اس کی ٹینشن کائیں کو؟ آپ کو اس جگہ جانا کیوں ہے جس کو آپ مانتے نہیں ہیں؟ سر یا تو آپ غلط ہوں گے یا میں غلط ہوں گا، کوئی تو ایک صحیح ہوگا نا، کوئی صحیح بس راستہ تو اپنانا یہی پڑے میرا گا پوائنٹ مفتی ہے، صاحب. یہی میرا پوائنٹ ہے. جب آپ یہ کہتے ہو کہ یا تو آپ غلط ہوں گے یا میں غلط ہوں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غلط ہو اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں.
اور آپ ہمیں یہ کہتے ہو کہ آپ غلط ہے اس لیے ہم آپ کو ناستک بولتے ہیں. بالکل. اور تو بس بات صحیح ہے, تو جو پوزیشن ہماری ہے وہی پوزیشن آپ کی ہے. یہ اگر آپ کو یعنی نیوٹرل ہو کر, اگر آپ کو یہ ڈیسیجن تو خیر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو جائے گا, جب اوپر جائیں گے وہاں ڈیسیجن آرام سے ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دنیا میں ہی ڈیسائیڈ, اگر آپ کو دنیا میں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو دنیا میں ہی ڈیسیجن لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سال تک کے کسی بھی اسٹریم پر, نہ کسی ایکس مسلم کی نہ ہماری, کسی بھی اسٹریم پر نہ جائیں, اور آپ اپنے مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں اور ہمارے مذہب کا بھی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں, اور بالکل نیوٹرلٹی کے ساتھ مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ فیصلہ کر لیں گے. 1 سال دیجیے اپنے آپ کو, جسٹ گیو یور سیلف 1 year, اگر آپ کو اتنا ہی کنسرن. I will give myself 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, but who will decide finally? آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرو گے بھائی, آپ خود ہی حق پر پہنچ جاؤ گے. ہم نے جیسے خود ڈیسائیڈ کیا ہے نا کہ اسلام حق ہے, یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے. جیسے آپ ابھی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ جو بلیو رکھتے ہیں وہ سچ ہے. کون اتر کے آئے گا اوپر سے آپ کا؟ کوئی نہیں اتر کے آئے گا, ہم لوگوں کو خود ہی کرنا ہے. نہیں, کوئی اوپر سے اتر کے کوئی نہیں آئے گا, آپ ہی اوپر جائیں گے اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. ٹھیک ہے.